بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ پہلے کو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حسان مسنہ کے ساتھ چل رہا تھا۔ چند قدم اٹھانے کے بعد اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ جواسی میں مسلمانوں کو محاصرہ کرنے والوں کی تعداد آئے دن بڑھ رہی ہے۔ آپ حجاز سے جس لشکر کا انتظار کر رہے ہیں وہ کب پہنچے گا؟ مسنہ نے جواب دیا، وہ زیادہ سے زیادہ 4 دن تک پہنچے گا۔ کیا یہ درست ہے کہ باغیوں کی تعداد 10,000 تک پہنچ چکی ہے؟ ہاں، یہ درست ہے، لیکن اب ان کی تعداد میں مزید اضافے کے امکانات ختم ہو چکے ہیں۔ ہوا کا رخ بدل رہا ہے۔ گزشتہ 5 دن میں حتم اور اس کے ساتھیوں نے اپنی جماعت میں جتنے آدمیوں کا اضافہ کیا ہے، میں ان سے دگنے آدمی اپنی جماعت میں شامل کر چکا ہوں۔ فرض کیجئے اگر حجاز سے آنے والی فوج چند دن تاخیر سے پہنچی اور اس عرصہ میں بھوک اور پیاس سے جاں بلب ہونے والے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے تو؟ مسنہ نے جواب دیا، میں ایسی باتیں فرض نہیں کیا کرتا۔ حجاز کے مجاہدین میری توقع سے بھی پہلے پہنچ جائیں گے، اور بنو عبد القیس کے بہادروں سے مجھے یہ توقع نہیں کہ کوئی بڑی سے بڑی آزمائش بھی انہیں مرتدوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے گی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے چلتے رہے، پھر مسنہ نے اچانک مڑ کر حسان کی طرف دیکھا اور کہا، مرتدین کے ساتھ ہماری جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے فوراً بعد پورے عرب کے اسلام کو، پورے عجم کے کفر کو نبرد آزمانا پڑے گا۔ حسان نے کہا، جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو میں یہ سن کر بہت متاثر ہوا تھا کہ آپ ایران کے ساتھ بھی تصادم کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں۔ میری خوشی کی وجہ یہ تھی کہ حالات نے مجھے ایران کا دشمن بنا دیا تھا، اور میں صرف ایک زخم خوردہ انسان کے ذہن سے سوچتا تھا، لیکن جب میں ایک سپاہی کی حیثیت سے سوچتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عرب کو ایران کے مقابلے میں کھڑا کر دینا تاریخ کا عظیم ترین معجزہ ہوگا۔ مسنہ نے جواب دیا، تمہیں معجزات کا قائل ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، اور میں نے یہ نہیں کہا کہ عجم کی وسعت صرف ایرانی سلطنت تک محدود ہے۔ حسان نے پریشان ہو کر سوال کیا، آپ کا مطلب ہے آپ یک وقت روم اور ایران دونوں کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں۔ روم اور ایران ہمارے ساتھ جنگ شروع کر چکے ہیں، اور ہم ان کی تلواروں کے جواب میں تلواریں اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تم اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہو سکتے کہ اسلام کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کرنے والے بیشتر قبائل ہیں جو ایران یا روم کی زیر اثر ہیں، اور عرب کی سرحدیں اس وقت تک محفوظ نہیں ہو سکتی جب تک شام میں کیسر اور عراق میں کسریٰ کا اقتدار ختم نہیں ہو جاتا۔ چند سال بعد صرف رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، بلکہ مکہ کے مٹھی بھر مجبور مسلمان بھی اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کریں گے۔ لیکن اللہ کا وعدہ پورا ہوا، اور وہ جو معجزات پر ایمان نہیں رکھتے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ رومیوں نے تباہی کے آخری گڑھے سے نکل کر ایران کا غرور خاک میں ملا دیا ہے، اور پھر مٹھی بھر مسلمانوں نے کفار کے لشکر کو شکست دے کر یہ ثابت کر دیا کہ ان پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ میرے دوست، اگر میرے سامنے بحرین کے باغیوں کی سرکوبی کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں آج چند جانبازوں کے ساتھ ایران کی طرف مسلمانوں کی فتوحات کا راستہ صاف کرنے میں مصروف ہو جاتا۔ اپنے وسائل کی کمی کے باوجود میرا ہر قدم اس یقین کے ساتھ اٹھتا کہ میری منزل متعین ہے، اور اگر میں راستے میں زخم کھا کر گر پڑوں تو میرے پیچھے وہ لشکر نمودار ہوگا جس کا ہر سپاہی میری امیدوں اور میرے حوصلوں کا امین ہوگا۔ مسنہ کی گفتگو کے دوران حسان کے دل کی کیفیت یہ تھی کہ اگر وہ یہ کہتا کہ بحرین کی سب سے اونچی پہاڑی اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں گا یا دجلہ اور فرات کا رخ بدل دوں گا، تو بھی اسے یہ کہنے کی جرت نہ ہوتی کہ آپ کوئی ناممکن بات کر رہے ہیں۔ اس نے پرویز کا جاؤ جلال دیکھا تھا، اس نے ایرانی فوج کے ان نامور جنرلوں کو دیکھا تھا جو حریر و اطلس کی قبائیں پہنتے تھے، جنگی تلواروں کے دستے ہیرو سے جڑے ہوتے تھے، اور اپنے سپاہیوں کی تعداد اور اسلحہ کی برتری کو اپنی فتوحات کا ضامن خیال کرتے تھے۔ لیکن ظاہری شان و شوکت کے ان لوازمات کے بغیر بھی مسنہ بن حارثہ کی شخصیت ان سے کہیں زیادہ پرسکون دکھائی دیتی تھی، اور اس کے چہرے پر عزم اور یقین کی وہ روشنی تھی جس سے حسان کی نگاہیں ناآشنا تھیں، اور اس روشنی میں اسے اپنے مستقبل کی نئی منازل دکھائی دے رہی تھی۔ مسنہ بن حارثہ کے ساتھ اس گفتگو سے پہلے اسے یہ شکایت تھی کہ ابھی تک اسے پوری تفصیل کے ساتھ اپنی داستان سنانے کا موقع نہیں ملا۔ وہ ایک بہادر اور رحم دل انسان سے ہمدردی کا متمنی تھا، لیکن اب اسے اپنے ذاتی مصائب بے حقیقت معلوم ہوتے تھے۔ مسنہ کی رفاقت اسے اپنے ذاتی خواہشات کے جزیرے سے نکال کر اس وسیع دنیا میں لے آئی تھی۔ اس نے اچانک سوال کیا، آپ کو یقین ہے کہ بحرین میں مرتدین کی سرکوبی کے بعد آپ کو دربار خلافت سے ایران کی طرف پیش قدمی کی اجازت مل جائے گی؟ مسنہ نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جب بحرین کے حالات معمول پر آ جائیں گے تو مجھے چند 100 یا چند ہزار ایسے رضاکار مل جائیں گے جو میری ہم خیال ہوں گے۔ کم از کم میرے قبیلے کا ہر جوان میرا ساتھ دے گا، اور ہم بلا تکلف عراق کے اس علاقے کی طرف پیش قدمی کر دیں گے جس کی زمین سونا اگلتی ہے، لیکن کسانوں کو اپنی محنت کے عوض سکھ کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی۔
ہم ان عرب کاشتکاروں کے پاس آزادی، عدل اور مساوات کا پیغام لے کر جائیں گے جنہیں ایران کے حکمران جانور خیال کرتے ہیں۔ پھر جب ہم مدائن کا رخ کریں گے تو یہ لوگ ہمارے ہم سفر ہوں گے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہماری تائید اور حمایت کرنے کا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ حسان نے کہا لیکن اگر ایران کا کوئی سالار کسریٰ کے حکم کے بغیر کسی محاذ پر لڑائی شروع کر دے تو اسے بدترین سزا کا مستحق سمجھا جائے گا۔ مصر نے جواب دیا، ایران کے سپہ سالار اور سپاہی صرف کسریٰ کی فتح کے لیے لڑتے ہیں، لیکن ہم اپنے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ پھر میں مسلمان کا سپہ سالار نہیں ہوں، ابھی تک مجھے ایک معمولی عہدیدار کے اختیارات بھی حاصل نہیں ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اقدام کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ صرف یہ دیکھ کر کریں گے کہ میں نے اپنے طور پر جو ذمہ داری قبول کی ہے اسے کس حد تک پورا کیا، اور مجھے یقین ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں مجھ سے کہیں آگے دیکھ سکتی ہیں، اور جب وہ یہ سنیں گے کہ بحرین کی ایک جماعت اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ایران کا رخ کر رہی ہے تو ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ مجھے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ ایران سے قوت آزمائی کا موزوں ترین وقت یہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت لشکر اسلام کی قیادت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جس کا عجم کے پاس کوئی جواب نہیں۔ ابھی تک میری اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایران کے متعلق اس کے خیالات میرے خیالات سے مختلف نہیں ہو سکتے۔ وہ یقیناً میری تائید کریں گے۔ وہ کون ہے؟ حسان نے سوال کیا۔ اس کا نام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خالد بن ولید، جو اپنی تلوار کی نوک سے عرب و عجم کے قدیم نقشے پر نئی لکیریں کھینچ رہا ہے، جس کے مجاہدانہ کارناموں کی داستانیں شکست کے لفظ سے خالی ہیں۔ اگر وہ بحرین کا باشندہ ہوتا تو اب تک ہم ایران کے راستے کی کئی منزلیں طے کر چکے ہوتے۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ اگر میری کوئی کارگزاری سن کر اس عظیم انسان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی آ جائے تو یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہوگی۔ پڑاؤ قریب آ چکا تھا اور مسئلہ اب حسان کے بجائے ان رضاکاروں کی طرف متوجہ ہو چکا تھا جو بھاگ بھاگ کر اس کا خیر مقدم کر رہے تھے۔ تیسرے پہر مسلم بن حارثہ اور اس کے ساتھی اپنے پڑاؤ میں قیس بن ارقم اور اس کے خاندان کے 150 سواروں کا استقبال کر رہے تھے۔ ان لوگوں کے پیچھے رسد کے سامان سے لدے ہوئے 80 اونٹوں کا قافلہ آ رہا تھا۔ قیس نے گھوڑے سے اتر کر مسرا کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، جب آپ میری بستی سے نکل آئے تھے تو مجھے بڑی شدت کے ساتھ اس بات کا احساس ہوا تھا کہ میں آپ کو کھانے کی دعوت نہیں دے سکا۔ مجھے افسوس تھا کہ تم جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر میں ایک عرب کی مہمان نوازی کے آداب بھی بھول گیا۔ اب میں آپ کا حصہ یہاں لے آیا ہوں۔ مسرا نے جواب دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن رسد کی یہاں کمی نہیں۔ دوسرے قبائل کے رئیس بھی انتہائی فیاضی کا ثبوت دیتے ہیں۔ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ علا بن حضرمی کا لشکر کل شام تک جواسی سے 1 منزل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال دے گا۔ ہم ان کے استقبال کے لیے رات کے پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا سامان یہاں اتارنے کے بجائے وہیں بھیج دیا جائے۔ مدینے کے لشکر کو خوراک کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ علا بن حضرمی کے قیام کا انتظام کرنے کے لیے چند آدمی عصر کی نماز کے بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے اونٹ بھی ان کے ساتھ روانہ کر دیے جائیں تو بہتر ہوگا۔ آپ کے آدمی یہاں آرام کر سکتے ہیں، انہیں اونٹوں کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں۔ اونٹوں کی حفاظت کے لیے چند تازہ دم رضاکار بھیج دیے جائیں گے۔ قیس نے جواب دیا، اگر مدینے کا لشکر آ رہا ہے تو مجھے اس کے استقبال کے لیے 1 منزل کی بجائے 3 منزل سفر کرنے میں بھی خوشی محسوس ہوگی، لیکن میرا بھانجا کہاں ہے؟ میں یہی ہوں مامو جان، حسان نے چند قدم دور رضاکاروں کے ایک گروہ سے نکل کر جواب دیا۔ قیس نے مصافحہ کرنے کے بعد پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم مجھ سے خفا ہو کر بھاگ آئے تھے، لیکن میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے ایک بوڑھے آدمی کو ہلاکت سے بچا لیا ہے۔ حسان نے جواب دیا، میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں، میں بھٹکتا ہوا آپ کے پاس پہنچا تھا۔ اگر اس دن آپ کے ہاں مسنا بن حارثہ کے ساتھ میری ملاقات نہ ہوتی تو آج شاید میں یہاں نہ ہوتا۔ قیس نے مسنا کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میرا بھانجا روم اور ایران کی جنگوں میں حصہ لے چکا ہے۔ آپ کی آمد سے قبل میں اپنے ساتھیوں کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ نوجوان مسلمانوں کے خلاف جنگ میں میرے خاندان کی رہنمائی کرے گا۔ اب اسلام کا پرچم اٹھانے کے بعد میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسے کوئی ذمہ داری آپ نے نہیں سونپی تو میرے آدمیوں کو اس کی ضرورت ہے۔ مسرا نے جواب دیا، میں نے ابھی اس کا امتحان نہیں لیا، تاہم میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اگلے دن غروب آفتاب سے 1 ساعت قبل مسنا اور اس کے ساتھی جواسی سے 1 منزل دور علا بن حضرمی کے لشکر کا خیر مقدم کر رہے تھے۔ اس لشکر میں بنو تمیم اور بنو حنیفہ کے وہ رضاکار بھی شامل تھے جن کے خاندان بغاوت کے ایام میں دین اسلام پر قائم رہے تھے۔ یہ لوگ راستے کی منازل میں مدینہ سے آنے والے لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ یمن کے چند سردار بھی اپنے اپنے قبیلے کے ساتھ
اپنے اپنے قبیلے کے رضاکاروں کے ساتھ علا بن حضرمی کے ہم رکاب تھے۔ رات کے پچھلے پہر علا بن حضرمی فوج کے سالاروں کے ساتھ آئندہ حملے کی تجاویز پر بحث کر رہے تھے۔ مسنا بن حارث ان کے خیمے میں داخل ہوا اور اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا ہم صبح حملہ نہیں کریں گے۔ حاضرین حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بالآخر علا بن حضرمی نے کہا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بحرین کے شہر کو دشمن کی تعداد نے پریشان کر دیا ہو؟ مسنا نے اطمینان سے بیٹھتے ہوئے جواب دیا، اگر مجھے اس بات کا یقین نہ ہوتا کہ ہم اس جنگ میں فتح حاصل کر چکے ہیں تو شام کی تاریکی مجھے تلوار نیام میں ڈالنے پر آمادہ نہ کرتی۔ میں باغیوں کو ان کی شکست کا اعتراف کرنے کی مہلت دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ان میں سے زیادہ ہمارے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ جائیں اور گمراہی کا راستہ چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ ملیں۔ مجھے یقین ہے اگر ہم چند دن دشمن کی رسد و قوت کے راستے کاٹنے اور اکا دکا حملوں پر اکتفا کرتے رہے تو ان میں سے اکثر حطم بن زبیہ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک ہی حملے میں حطم کے رہے سہے ساتھیوں کو کچل کر رکھ دیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں فیصلہ کن حملے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے اور یہی لوگ جو آج ہمارے دشمن ہیں کل دجلہ اور فرات کے وادیوں میں اسلام کے لشکر کا حصہ بن جائیں۔ میرے نزدیک عرب کا مستقبل اسلام کے مستقبل اور بحرین کا مستقبل عرب کے مستقبل سے جدا نہیں ہو سکتا، اور جب ہم عرب کی سرحدوں سے ہو کے نئی رزم گاہوں کا رخ کریں گے تو صرف اہل بحرین ہی نہیں بلکہ عراق عرب کے قبائل بھی ہمارے ساتھ آئیں گے۔ پھر جب قافلہ حجاز ایران کی وسطوں میں داخل ہوگا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ حق کا ساتھ دینے والے ہماری راہ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری حالت اس دریا کی سی ہوگی جو راستے کی تمام ندیوں اور نالوں کو اپنے آغوش میں لے لیتا ہے۔ ہمیں بحرین میں اسلام کا پرچم نصب کرنے کے لیے مزید خون بہانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اب حطم بن زبیہ کو نئے حلیف نہیں ملیں گے اور اس کے پرانے حلیف بھی یک کے بعد دیگرے اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس نے اپنی قوت سے زیادہ ایرانیوں کی مدد کے بھروسے پر بغاوت کا جھنڈا بلند کیا تھا، اور ایران کے موجودہ حالات ایسے نہیں کہ وہ بحرین میں ہمارے ساتھ الجھنے کی جرت کرے۔ بنو عبدالقیس کے ایک رئیس نے کہا، ہم پر مشرکوں نے جو مظالم کیے ہیں وہ ناقابل بیان ہے، تاہم میں مسنا بن حارث کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہمیں فیصلہ کن حملے صرف اسی صورت میں کرنے چاہیے جبکہ باغیوں کے طائب ہونے کی کوئی امید باقی نہ رہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم نے کامیابی کے ساتھ محاصرہ جاری رکھا تو ان میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو شکست میں حطم بن زبیہ کا ساتھ دینا پسند کریں گے۔ علا بن حضرمی نے مسنا سے مخاطب ہو کر کہا، بحرین کے حالات آپ سے بہتر کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، اس لیے اگر آپ کا یہی فیصلہ تو میں چند دن انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 2 دن بعد حطم بن زبیہ انہی حالات کا سامنا کر رہا تھا جو اس نے محاصرے کے ایام میں بنو عبدالقیس کے لیے پیدا کیے تھے۔ پڑاؤ میں اس کا ساتھ دینے والوں کی تعداد آئے دن کم ہو رہی تھی۔ ایک رات حطم کے چند ساتھی فرار ہو کر مسلمانوں کے پڑاؤ میں پہنچے اور انہوں نے اطلاع دی کہ اب حطم کے ساتھ صرف 5000 آدمی رہ گئے ہیں، اور ان میں سے بھی زیادہ تر وہ ایرانی ہیں اور دوسرے غیر ملکی تاجر ہیں جنہیں ابھی تک یہ امید ہے کہ عراق میں کسرا کے لیے عربی نسل کے لوگوں کا لشکر جمع کر رہے ہیں۔ آج یہ غیر ملکی جشن منا رہے ہیں اور پڑاؤ میں شراب کے دور چل رہے ہیں۔ اس اطلاع کے تھوڑی دیر بعد جب باغیوں کے پڑاؤ سے شراب سے بدمست آدمیوں کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی تو مسلمانوں نے 3 جانب سے حملہ کر دیا۔ باغیوں کی حالت تنکوں کے اس انبار کی سی تھی جسے اچانک آندھی کے تند جھونکوں نے منتشر کر دیا ہو۔ 3000 آدمی رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر گرتے پڑتے ساحل کی طرف نکل گئے۔ 800 ہلاک اور زخمی ہوئے اور باقی آدمیوں نے رات بھر ادھر ادھر چھپنے کی ناکام کوشش کی۔ بعد میں صبح کی روشنی میں ہتھیار ڈال دیے۔ حطم بن زبیہ کے علاوہ مرتدین کے چند اور با اثر رہنما قتل ہو چکے تھے۔ اس جنگ کے بعد سمندر کے ساحل پر غیر ملکی تاجروں کا ایک قلعہ باغیوں کی آخری جائے پناہ تھا، لیکن اگلی شام جب مسلمانوں کا لشکر باغیوں کے طاقوں میں اس قلعے کے قریب پہنچا تو یہ لوگ وہاں سے کشتیوں پر سوار ہو کر جزیرہ دارین کا رخ کر رہے تھے۔ مسلمان رات بھر آس پاس کی بندرگاہوں سے کشتیاں تلاش کرتے رہے، لیکن انہیں معلوم ہوا کہ غیر ملکی تاجروں کے زیر اثر مقامی ملاحوں نے بھی اپنی کشتیاں باغیوں کے حوالے کر دی ہیں۔ اگلی صبح کے آفتاب کی ابتدائی کرنوں کے ساتھ غازیان اسلام اپنے گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر سمندر کے کنارے صفیں باندھ رہے تھے۔ امیر لشکر یا چند سالاروں کے سوا کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ ان کی منزل کہاں ہے۔ وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ انہیں صبح ہوتے ہی کوچ کرنا ہے۔ وہ صبح کی تر و تازہ ہوا میں سمندر کی لہروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور ان لہروں سے آگے ان کی نگاہیں ایک جزیرے کی جھلک دیکھ سکتی تھیں۔ علا بن حضرمی اور مسنا بن حارث سب سے آگے کھڑے تھے اور سمندر کی لہریں ان کے خوبصورت گھوڑوں کے پاؤں چھو رہی تھیں۔ اچانک وہ گھوڑوں کی باگیں موڑ کر لشکر کی طرف متوجہ ہوئے۔ علا بن حضرمی نے بلند آواز میں کہا، غازیان اسلام، بحرین میں دشمنان دین کے پرچم سرنگو ہو چکے ہیں۔ اللہ نے تمہارے صدق و خلوص کو فتح کے انعامات سے نوازا ہے۔ اب دشمن دارین میں پناہ لے چکا ہے
وہ سمجھتا ہے کہ اس جزیرے کو اپنا مستقر بنا کر ہمارے ساتھ جنگ جاری رکھ سکے گا، اور جب تک ہمارے درمیان میں یہ سمندر حائل ہے ہم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں کہ چند ہزار باغی ہمارے لیے کسی بڑے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایران کے اعلی کار بن کر یقیناً نئے فتنوں کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ ہم ایران کو اس بات کا موقع نہیں دینا چاہتے کہ اس جزیرے کو اپنا بحری مستقر بنا لے۔ یہ سمندر ہمارے درمیان حائل نہیں رہے گا۔ علا بن حضرمی یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ایک عرب نے کہا، دارین فتح کرنے کے لیے ہمیں صرف چند کشتیوں کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم کوششیں کریں تو مقامی ملاح ہمارے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو جائیں گے۔ علا بن حضرمی نے جواب دیا، دارین فتح کرنے کے لیے ہمیں کشتیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سمندر زیادہ گہرا نہیں۔ اگر تم ہمت سے کام لو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ دارین کے ساحل پر اللہ کی نصرت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ہم ظہر کی نماز وہیں ادا کریں گے۔ مسنا نے بلند آواز میں کہا، مجاہدو، تم اپنے امیر کا حکم سن چکے ہو۔ جواب میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں، اور اس کے ساتھ ہی مسنا اور علا بن حضرمی نے باگیں موڑ کر گھوڑے سمندر میں ڈال دیے۔ پھر ایک آن کی آن میں پوری فوج سمندر میں کود چکی تھی، اور ابھرتا ہوا سورج مچلتی ہوئی لہروں میں انسانی عظمتوں کے پہاڑ دیکھ رہا تھا۔ تاریخ ہمیں صرف یہ بتاتی ہے کہ جب دارین میں پناہ لینے والے مرتدین نے یہ دیکھا کہ مسلمان اپنے گھوڑوں اور اونٹوں پر سمندر عبور کر رہے تھے تو وہ دہشت زدہ ہو کر بھاگ نکلے، لیکن کاش کسی مورخ کی نگاہیں ان دلوں کی دھڑکنوں اور ان کی گہرائیوں تک پہنچ سکتی جو فرزندان اسلام کے عزائم اور حوصلوں کے امین تھے۔ پہلے کو سٹوری بہت زبردست موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہوا اور کس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ جنگ ہوئی اور کس طرح مسلمانوں نے فتح حاصل کی، یہ سب جاننے کے لیے آپ کو نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھنی پڑے گی۔ اس کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔